बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। ये आपका अपना डिजिटल प्लेटफॉर्म है। मैं तारिक मतीन हूँ। वल्लाहु खैरुल माकिरीन। अल्लाह सबसे बेहतर तदबीर फरमाने वाला है, वही बचाएगा मेरे देश को बलाओं से। जो बारिश में शजर से घोंसला गिरने नहीं देता, क्योंकि उसकी तदबीर तमाम तदाबीर की इमाम है। इत्तलात आ रही हैं ब्रेकिंग न्यूज़ की सूरत में, लेकिन मैं इनको पहले बता दूं कि मैं गैर मुसद्दिक़ा मुबैना इत्तलात कह रहा हूं। बैरून मुल्क पाकिस्तान की एक अहम शख्सियत के साथ एक नाखुशगवार वाक़या पेश आया है। दो शख्सियात पाकिस्तान की बैरून मुल्क मौजूद हैं, एक मियां नवाज शरीफ साहब, एक काजी फाइज ईसा साहब। बताया जा रहा है कि वाक़या एयरपोर्ट की हुदूद के अंदर पेश आया है। मुझे भी एक सहाफ़ी दोस्त ने बैरून मुल्क मुकीम है, उन्होंने ये बताया कि उन तक ये इत्तलात पहुंची हैं। वो कोशिश कर रहे हैं कि फुटेज हासिल कर सकें, मज़ीद मालूमात हासिल कर सकें, और मज़ीद मालूमात हासिल करने के बाद वो ये भी जान सकें कि जो पर्सन इन्वॉल्व है उस तक एक्सेस मिल जाए, कुछ बात हो जाए, तब वो इस बारे में मज़ीद बताएंगे। तो मैंने इसीलिए लिखा ट्विटर पे जाके कि मज़ीद मालूमात जल्द मुतवक्के। ये इस सिलसिले में इत्तलात हैं। क्या कोई वाक़या काजी फाइज ईसा साहब के साथ, नवाज शरीफ साहब के साथ पेश आया है? सोशल मीडिया पे मुख्तलिफ दावे किए जा रहे हैं। कहा जा रहा है कि कोई कन्फ्रंट कर गया, जाकर कैमरा उठाकर भिड़ गया, या किसी ने जूता दे मारा। इस तरह की बात है। अभी कुछ भी हमें मालूम नहीं है। गैर मुसद्दिक़ा मुबैना इत्तलात हैं। यानी जो काजी साहब गए थे मुल्क से बाहर, तब भी कहा जाता है नहीं ये मुसद्दिक़ा नहीं है, देखो फुटेज जो जहाज के अंदर की है उसमें उनके सामने से जो नौजवान गुजरा, लड़की गुजरी, लोगों ने जैकेट्स वगैरह पहनी हुई हैं, ये यहाँ की नहीं है। फिर पता चला नहीं, डेस्टिनेशन पे ठंड है, लोग जैकेट वगैरह पहनकर गए थे, वरना काजी साहब ने तो खुद जैकेट नहीं पहनी हुई थी, एक फॉर्मल शर्ट में थे। फिर बाद में पता चला कि आखिरी रोज रात 8-9 बजे तक सुप्रीम कोर्ट में थे, फिर सुबह 3 बजे की परवाज लेकर निकल गए थे। तो चीजें आ गई। इस मामले की भी कहा यह जा रहा है कि चीजें मजीद आ जाएंगी सामने, तो जाहिर है कि वो भी आपके सामने रख देंगे। अभी मामला इसी हद तक है कि ये मुबैना गैर मुसद्दिक़ा इत्तलात हैं। लेकिन इसके अलावा डॉन अखबार ने खबर दी है, और बड़ी तफसील के साथ खबर दी है। खबर यह कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का मुकाबला करने के लिए वफाकी दारुल हुकूमत इस्लामाबाद में एक थिंक टैंक ने अमरीका की एक लॉबी फर्म की खिदमात हासिल की हैं। ये जो थिंक टैंक है, इसको चलाने वाली शख्सियात, अहम ओहदों पर मौजूद शख्सियात इस थिंक टैंक की अक्सरियत से रिटायर्ड फौजी हजरात हैं। तो इन्होंने नई लॉबिंग फर्म की खिदमात हासिल की हैं, और गैर मुल्की एजेंट्स की जो सरकारी फहरिस्त होती है उससे ये पता भी चलता है। अमेरिका में है फारा, गालिबन फॉरेन एजेंट्स रजिस्ट्रेशन एक्ट, उसके तहत इनकी बाकायदा तौर पर मालूमात वेबसाइट पे आती हैं। तो अमरीकी गैर मुल्की एजेंट्स रजिस्ट्रेशन एक्ट, इसके तहत ये जरूरी है कि तमाम लॉबिस्ट या लॉबी करने वाली फर्म्स जो किसी गैर मुल्की इदारे, इनके साथ साथ हुकूमतें हैं, निजी इदारे हैं, इनके लिए काम कर रहे हैं, ये अपने आप की अपनी पब्लिक लिस्टिंग करवाएं। तो अमरीकी महकमा इंसाफ की वेबसाइट पर पोस्टिंग पाकिस्तानी फर्म को इस्लामाबाद पॉलिसी रिसर्च इंस्टीट्यूट IPRI के तौर पर यह शनाख्त करती हैं। IPRI ये थिंक टैंक है, और कौमी सलामती के मुख्तलिफ पहलुओं, इनके साथ साथ बैनुल-अक़वामी ताल्लुकात, कानून, स्ट्रेटेजिक स्टडीज के हवाले से ये सबसे कदीम गैर जानिबदार थिंक टैंक्स में से एक खुद को करार देता है। और इस इदारे के जो मौजूदा सदर हैं वो रिटायर्ड मेजर जनरल रजा मोहम्मद हैं। अब ये जो IPRI है, इसकी जानिब से हासिल की गई अमेरिकन फर्म, इसका नाम है टीम ईगल कंसल्टेंट, और इसकी सरबराही स्टीफन पेन PAYNE इनका नाम है। मैं इनको जाके चेक कर रहा था, तो ये गालिबन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए भी कुछ अर्सा पहले लॉबी कर चुके हैं। ये वाशिंगटन में अमरीकी और गैर मुल्की क्लाइंट्स के लिए लॉबी करते हैं। तो फारा जो फॉरेन एजेंट्स रजिस्ट्रेशन एक्ट है, उसके डॉक्यूमेंट्स ये बताते हैं कि इस फर्म का मकसद अमरीका पाकिस्तान ताल्लुकात को मजबूत बनाना है। लेकिन डॉन अखबार में अनवर इकबाल साहब क्या लिख रहे हैं? वो लिख रहे हैं कि अमेरिका में PTI के हामियों के बढ़ते हुए असर और रसूख का मुकाबला करने के लिए ये काम किया गया है, और साबिक वज़ीर आज़म इमरान खान और उनकी जमात के दीगर कायद रहनुमाओं की रिहाई के लिए जो मुहिम चलाई जा रही है उसका मुकाबला किया जा रहा है। अब फारा पर ये जो फाइलिंग चंद दिन बाद सामने आई है, अमेरिकन कांग्रेस के कई अरकान ने इससे पहले सदर जो बाइडन को इमरान खान की जेल से रिहाई के लिए खत लिखा। दफ्तर खारिजा ने इस मुहिम को गैर मौसर और सिफारती उसूलों के खिलाफ करार दिया। अब दफ्तर खारिजा, ये जो रिटायर्ड फौजियों का थिंक टैंक है, इनके बारे में क्या बताता है ये भी हमें पता चल जाएगा, दफ्तर खारिजा अगर बताएगा।
جو دستاویزات ہیں ان میں تو یہ بھی بتایا جاتا ہے کہ کتنے پیسوں میں یہ خدمات حاصل کی گئی ہیں. حسین حقانی صاحب کا ہمیں پتہ چلا تھا. تو ٹیم ایگل کو اپنی خدمات کے عوض سالانہ $1.5 ملین یا ماہانہ $1,25,000 یہ دیے جائیں گے. اب یاہو فائنانس پر ایک پریس ریلیز میں ٹیم ایگل کو پاکستان کے ماہرین اور عالمی سطح پر تسلیم شدہ ماہرین کا کنسورشیم قرار دیا گیا ہے جو اسٹریٹجک حکومتی امور اور اقتصادی ترقی میں مہارت رکھتے ہیں. یہ میں نے امریکہ میں موجود ایک دوست سے معلوم کیا. میں نے کہا یہ جو فارمز ہیں یہ کیا واقعی ایسے ہی ایکسپرٹ ہوتے ہیں جیسے یہ خود کو بتاتے ہیں کہ ہم پاکستان کے افیئرز پر ایکسپرٹ ہیں؟ انہوں نے کہا جس کو ڈالر مل رہے ہیں وہ خود کو ایکسپرٹ بتائے گا, اس میں کیا. اس کے بعد دیکھیے یہ ہمارے ہاں کا ایک بہت اہم معاملہ ہے اور ریٹائرڈ فوجیوں کی ایک تنظیم یہ کر رہی ہے, اس لیے میں نے کہا میں یہ آپ کو بتاؤں. تنظیم تھنک ٹینک. اس کے علاوہ صالح ظافر صاحب نے خبر لگائی ہے, بڑی دلچسپ خبر ہے. میں نے کہا یہ میں آپ کو بتاؤں, جسے کہتے ہیں نا سینئر ہیں لیکن صالح ظافر صاحب ایسے ہی کام کرتے ہیں, اس لیے میں کہتا ہوں یہ فٹے منہ صحافت ہے. ہفتے کے روز دوپہر میں ایوان صدر میں اپنے منصب کا حلف اٹھاتے ہی ملک کے نئے چیف جسٹس یحییٰ آفریدی نے پوڈیم سے تقریباً چھلانگ لگا کر اپنے بالمقابل مہمانوں کے درمیان کم و بیش 18 فیٹ کے فاصلے پر فروکش اپنی والدہ کے پاس جا کر تعظیماً جھک کے ان کے گھٹنوں کو چھوا اور دعائیں حاصل کی, اور اس طرح ان کی جانب سے اپنی زندگی کے اعلیٰ ترین منصب کی ذمہ داریوں کی شروعات کے اس منظر کو بردی فوج کے سربراہ جنرل سید عاصم منیر اور دیگر مہمانوں نے خوشگوار حیرت سے دیکھا اور سراہا. چیف جسٹس صاحب نے 18 فیٹ کا فاصلہ تھا پوڈیم سے, اسٹیج سے تقریباً چھلانگ لگائی اور بڑی تیزی کے ساتھ اپنی والدہ کے گھٹنوں کو چھوا. مطلب صالح ظافر صاحب اس سے پہلے نا میاں نواز شریف صاحب باہر آئے ایئرپورٹ سے اور آسمان پر بادل چھا گئے. میاں نواز شریف کے آنے کی برکت سے مطلع ابرآلود ہو گیا. مریم نواز کی بیٹی خوش الہان تلاوت, اس طرح کی چیزیں لکھتے رہتے ہیں صالح ظافر صاحب. انہوں نے وہ جنرل باجوہ کے بارے میں لکھا تھا. جنرل باجوہ نے کلب میں کھڑے ہو کر برنچ پہ آملیٹ لائن میں لگ کے اپنی پلیٹ میں خود ڈلوایا. مطلب ورنہ ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ آملیٹ جو ہے وہ شیف سے کہتا کہ رک بھائی اب فرائی کرنا بند کر, اب میں یہاں سے چھلانگ لگاؤں گا 18 فیٹ کی اور چھلانگ لگا کر جنرل باجوہ کی پلیٹ میں فروکش ہو جاؤں گا. مطلب جس طرح کی یہ لوگ چیزیں لکھ دیتے میں حیران ہوتا ہوں کہ مطلب اتنا بڑا کریئر آپ کا, یہ آپ کر کیسے سکتے ہیں. یہ وہی صالح ظافر صاحب ہے. ابھی جب فضل الرحمان صاحب آئے اسمبلی ترمیم کے موقع پر تو صالح ظافر صاحب نے پوچھا تھا عمران خان کی خوش آمد کر کے آپ کو کیا ملا. یہ وہ صالح ظافر صاحب ہیں. تو صالح ظافر صاحب نے یہ تمام چیزیں لکھی. آگے لکھتے ہیں ان کی والدہ مسز عمر آفریدی کہ ایک طرف ان کی بہو یعنی یحییٰ آفریدی صاحب کی اہلیہ, دوسری جانب وفاقی وزیر اطلاعات و نشریات عطا تارڑ بیٹھے تھے. اس موقع پر چیف جسٹس یحییٰ آفریدی سے ایک صحافی نے دریافت کیا کہ آپ اور سبکدوش چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کے درمیان کیا فرق ہے. تو انہوں نے بھاری سا قہقہہ لگایا, بھاری سا مطلب یحییٰ آفریدی صاحب نہ ہو گئے, آپ نے کوہ قاف کا جن بنا دیا. بھاری قہقہہ لگایا اور کہا اس بارے میں پھر کبھی بات کریں گے. تقریب کے اختتام پر مسز آفریدی جو لاٹھی کے سہارے چل رہی تھیں ایوان صدر سے رخصت ہونے کے لیے اپنے لائق فخر بیٹے کے فارغ ہونے کا انتظار کر رہی تھیں تو ان سے جنگ دا نیوز نے پوچھا کہ ان کے بیٹے کا بچپن اور لڑکپن کیسا تھا. تو انہوں نے بھرپور مسکراہٹ کے ساتھ کہا بچپن میں یہ بہت شرارتی تھا. پھر کہا کہ شریر بچے ذہین بھی ہوتے ہیں. اپنے برابر میں کھڑی بہو مسز یحییٰ آفریدی کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا یہ بات اس سے اچھی نہیں لگے گی. مطلب کمال ہے یار. مسز یحییٰ سن کر مسکراتی نہیں اور اپنی عمر رسیدہ ساس کو چلنے پھرنے اور اٹھنے بیٹھنے میں لگاتار سہارا دیتی نہیں. اس سے پہلے چیف جسٹس یحییٰ آفریدی نے حلف برداری کی تکمیل پر ایوان صدر کے پنک روم میں صدر آصف علی زرداری, وزیر اعظم شہباز شریف, آرمی چیف جنرل سید عاصم منیر سمیت سروسز چیف سے روایتی ملاقات کی, تاہم وہ ملاقات کے درمیان ہی اٹھ کر باہر آ گئے جہاں کمرہ ضیافت میں عدالت عظمیٰ اور عدالت عالیہ کے جج صاحبان, سرکردہ وکلا اور شہریوں کی بڑی تعداد انہیں ہدیہ تبریک مبارکباد ہدیہ تبریک پیش کرنے کی منتظر تھی. انہوں نے تنازعات کی زد میں گھرے رہے. اب سابق ہو گئے نا بندیال صاحب, تو اب بندیال صاحب پہ مٹی ڈالو. انہوں نے تنازعات کی زد میں گھرے رہے سابق چیف جسٹس عمر عطا بندیال سے مبارکباد وصول کرتے ہوئے ان سے معانقہ کیا, یعنی گلے ملے, ان کو یہاں پیار کیا, ممکنہ طور پر معانقہ کیا
اور کہا کہ کیا خوشگوار حیرت ہے کہ آپ سے ملاقات ہو رہی ہے۔ اس موقع پر ایک صحافی نے ان سے دریافت کیا کہ آپ، اب یہ جملہ دوبارہ لکھا ہوا ہے، اور سبکدوش چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کے درمیان کیا فرق ہے؟ تو انہوں نے بھاری سا قہقہہ لگایا اور کہا اس بارے میں پھر کبھی بات کریں گے۔ انہوں نے اپنے مرحوم والد سابق وفاقی وزیر اور اعلیٰ انتظامی افسر عمر خان آفریدی کو یاد کیا اور کہا کہ وہ انتہائی شاندار انسان تھے اور میری انہوں نے بے مثال تربیت کی، زندگی گزارنے کا ڈھنگ سکھایا۔ چیف جسٹس یحییٰ آفریدی تقریباً 1.5 گھنٹے تک اپنی حلف برداری کی تقریب میں آئے مہمانوں سے کھڑے ہو کر نہ صرف ملتے رہے، مبارکباد بھی وصول کرتے رہے، بلکہ ان سے حسب موقع مختصر خوش گپیاں بھی کرتے رہے۔ پورا وقت ان کے چہرے پر باوقار بشاشت موجود رہی، باوقار بشاشت، اور ان کا انداز حد درجے دوستانہ تھا۔ یہ سوال ظافر صاحب کی یحییٰ آفریدی صاحب کے بارے میں خبر ہے۔ ایک خبر اور لگی ہوئی ہے کہ یحییٰ آفریدی صاحب نماز پڑھ رہے تھے سپریم کورٹ آف پاکستان کی مسجد میں، ایک یوٹیوبر نے ان کی تصویر لے لی، انہوں نے اسے تو کچھ نہیں کہا، اس کے بعد سیکیورٹی سے کہا کہ ایس ایس پی سیکیورٹی کا ہے، انہوں نے کہا سر وہ کسی کام کے سلسلے میں باہر گئے، انہوں نے کہا تبادلہ، تو تبادلہ ہو گیا ان کی جگہ نئے ایس ایس پی سیکیورٹی سپریم کورٹ آف پاکستان میں آ گئے ہیں۔ ہمارے ایک اور صحافی دوست ہیں، انہوں نے خبر دی، عمر چیمہ صاحب بڑے زبردست صحافی ہیں، آئی ریئلی ایڈمائر ہز ورک، ان کے پاس خبر ہوتی ہے، بڑی خبر ہوتی ہے، کئی دفعہ ان کی خبریں غلط بھی ہوئی ہیں، سب کی ہو جاتی ہیں۔ تو عمر چیمہ صاحب نے لکھا کہ یحییٰ آفریدی صاحب کھرے اور کھلے ذہن، یعنی ذہن لکھا یا دل لکھا، اس کے مالک ہیں، اور وہ ولاگز نہیں دیکھتے، سادہ فون استعمال کرتے ہیں۔ مطلب میں نے کہا کہ یار کوئی کمال ہے، ولاگز نہیں دیکھتے، نیوز چینلز نہیں دیکھتے، سادہ فون استعمال کرتے ہیں۔ بیٹی کی تربیت کے سلسلے میں انہوں نے یہ کیا۔ مطلب ہمارے ہاں کیا کریں گے صحافی؟ مطلب یہ تو یہ آگے جا کر ممکن ہے، میں نے ٹویٹر پہ اسی لیے لکھا تھا کہ یہ لکھ سکتے ہیں کسی وقت کہ یہ جو اعلیٰ ترین عہدوں پر فروکش شخصیات ہیں، یہ بشری تقاضوں کی تکمیل کے بعد، بدنی بشری تقاضوں کی تکمیل کے بعد اپنی زیریں پشت کی صفائی کے لیے دایاں یا بایاں کون سا ہاتھ استعمال کرتی ہیں، یہ بھی بتا سکتے ہیں۔ آگے جا کر ہماری صحافت ہمیں یہ بھی بتا سکتی ہے، پتہ نہیں ہماری صحافت کہاں پہنچ چکی ہے۔ یعنی ایسی خبریں لگاتے ہیں کہ اگر نیا آرمی چیف آئے نا، نیا آرمی چیف پروفیشنل ہے، اور پرانا والا ایمیچر تھا، اس نے کیا مطلب اس ادارے میں 40 سال نہیں لگائے، 35 سال نہیں لگائے۔ نئے آرمی چیف نے اس جگہ اہم ذمہ داریاں انجام دی ہیں، وہ بیٹل فیلڈ سے ہو کر آئے ہیں، اگلوں نے کیا پب جی کھیلا تھا۔ مطلب اس طرح کی خبریں ہمارے یہاں صحافی لگاتے ہیں، بندہ حیران ہو۔ آخر میں آپ سے عرض کروں، پاکستان تحریک انصاف نے آج کراچی میں ایک بھرپور مظاہرہ کیا، ٹھیک ٹھاک بڑا مظاہرہ۔ یہ مظاہرہ جو تھا اس کے 2 مقاصد تھے، ایک فلسطینیوں کی جو نسل کشی کی جا رہی ہے اس کے خلاف احتجاج کرنا کراچی پریس کلب پر، اور ساتھ میں عمران خان صاحب کی رہائی کے لیے احتجاج کرنا۔ عالمگیر خان محسود فکسٹ والے، یہ فارم 45 کے ونر کراچی میں، اور بڑے مارجن سے کراچی میں ون کیا انہوں نے، یہ اس مظاہرے کے روح رواں تھے۔ گرفتار کر لیے گئے، کچھ اور دیگر ساتھی ان کے گرفتار کر لیے گئے، مظاہرہ پھر بھی ہوا، بڑا بھرپور مظاہرہ ہوا۔ اور پاکستان تحریک انصاف اس طرح کے بھرپور مظاہرے پورے ملک میں کرنے کے بعد ایک بڑی مہم چلانا چاہتی ہے۔ اس میں ان لوگوں کو اب اگر شامل کرنے تو کر لیں، دیکھ لیں، اسٹریٹ پاور ضرور ہے۔ مولانا فضل الرحمان بھی کہہ رہے ہیں کہ ہم 27ویں ترمیم نہیں ہونے دیں گے، 27ویں ترمیم ہم نہیں ہونے دیں گے، ہمارے ساتھ 26ویں ترمیم میں بھی ہاتھ ہو گیا۔ تو مولانا صاحب، آپ نے فضل الرحمان صاحب جب پرویز مشرف تھے نا، تو ان کو بھی آپ نے اس عہدے پر، ڈکٹیٹر کے عہدے پر لیجٹمیسی آپ نے دلوائی تھی، جو غالباً LFO کروایا تھا، باوردی صدر والا۔ تو ٹھیک ہے کہ آپ یہ کہتے ہیں کہ ہم سے سیکھو سیاست، PTI والی بھی ہم سے سیکھیں، کیا سیکھیں آپ سے؟ آپ خود رو رہے ہیں اس کے بعد۔ ملتے ہیں انشاءاللہ آپ سے اگلی ویڈیو میں۔